ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت ہے مولانا؟ جی الحمدللہ کلیہ. جی چھاپی گجرات سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی جی فرمائیے. جی جی آپ ہمارے واٹس ایپ سوشل میڈیا نیوز چینل پر ہیں. میں جی پاک کی دنیا میں تہلکہ سے اینکر ندیم خان آپ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اور مسئلے مسائل میں ہم اہل علم حضرات سے جو بھی مسلک کے اہل علم حضرات ان سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہو. جی بالکل جی فرمائیے. تو آپ وہاں کے بریلویوں کے جو ہیں بڑے علماء میں سے ہے نا؟ جی الحمدللہ یہاں پر خدمت انجام دیتے ہیں مدرسہ میں. اچھا جی 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 جو بھی اللہ توفیق دیتا ہے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. جی جی. جی تو حضرت تھوڑا سا ایک چیز میں جو کنفیوژن ہو رہا ہے عوام کو وہ یہ کہ یہ لوگ بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اطاعت کس کی فرض اور کس کی فرض نہیں ہے. اچھا اطاعت. ہاں اطاعت جیسے کہ اللہ جی اور اس کے رسول کی جی اطاعت فرض ہے جی بالکل. اور جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کا تو دین ایمان کچھ بھی نہیں ہے. جی تو جی اس میں یہ اللہ رسول کو چھوڑ کر جو لوگ اپنے اپنے اماموں کی اطاعت کرتے ہیں اور اسے فرض بتاتے ہیں جیسے تقلید کو فرض بتاتے ہیں واجب بتاتے ہیں جی تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی اس میں دیکھیے قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ پوری مکمل آیت ہے. جی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہ اللہ تعالی کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تم میں جو اولو الامر ہے یعنی اہل علم ہے ان کی اطاعت کرو. تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے جو بھی اس کے مطابق جو بھی ائمہ حضرات ہیں جنہوں نے ہم تک دین کی باتیں آسان کر کے پہنچائی ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے جبکہ ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو. جی اور اس اب کے اس میں مطابق نہ ہو تو ہاں بالکل نہیں. ہاں اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق اس کے قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی بات ہو جی تو وہ بالکل قابل قبول نہیں. جی تو ایک آپ کا بیان آ رہا تھا ہمارے پاس صحیح بخاری کی ایک روایت سے آپ استدلال کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی اس منافق کا میں ابھی سر قلم کر دیتا ہوں. تو اسلاف نے محدثین نے ائمہ نے سب نے کہا ہے کہ یہ اصل میں خوارجوں کا سب سے بڑا خوارجوں کی ابتدا اسی سے ہوئی اسی کی نسل سے خوارج نکلے. تو اس حدیث کے معنی مفہوم تو سب نے خوارج کے بتائے لیکن آپ اس کو اہل حدیث پر فٹ کر رہے تھے. ہاں جی تو یہ تو قرآن حدیث کی غلط تعویل کر رہے تھے نا. ہاں جی آپ دیکھیے آپ نے جو بیان سنا نا تو وہ بیان کس پس منظر میں بیان کیا گیا وہ دیکھنا چاہیے. جو واقعہ جو بیان کیا گیا اس کا جو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو خارجی تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کی یعنی کہ اس نے بظاہر تو یہ کہا کہ آپ انصاف کیجئے. اعتراض کیا نا اللہ کے نبی پر. ہاں وہ تو اعتراض کیا اس نے تو انصاف کرنے کی بات کی بظاہر بات اس نے کوئی غلط نہیں کی. نہیں اعتراض تو بات ہی غلط ہو گئی نا شیخ. اللہ کے نبی پر کوئی اعتراض کر دے وہ صحیح ہو سکتا ہے. یہ تو آدمی خود کا ایمان چلا جائے گا. جی میری بات آپ پوری تو سنیے نا. جو اس کا جملہ انصاف کیجئے کہ اس کا جملہ بظاہر تو صحیح ہے کہ انصاف کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ بھی دے رہا ہے لیکن وہ یہ بھول گیا کہ کہہ کس سے رہا ہے. جو پوری دنیا کو عدل و انصاف کا درس دینے آیا ہے اس سے یہ کہہ رہا ہے ملعون کی انصاف کیجئے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر بات کا حکم ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. اس کا دیکھنا جائے کہ ہم یہ بات کس کے سامنے کر رہے ہیں. تو یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک تمہارے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تب تک تمہارا قرآن حدیث پڑھنا بھی کسی کام کا نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت. تو یہ جو اہل حدیث ہے تو وہ یہ لوگ ایسے حضرات ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بڑی بڑی گستاخیاں کی ہے. جیسے ایک گستاخی بتائی. جیسے اس کی وہ ایک گستاخی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جیسے عام انسان مر جاتا ہے ویسے مر گئے. ایسا تو کوئی اہل حدیث نہیں بولا. جی ایسا تو کوئی اہل حدیث نہیں بولتا اور نہ کوئی اہل حدیث بولا. یہ آپ نے اہل حدیث پہ جھوٹ باندھ دیے. نہیں بالکل نہیں بنتا ہے. آپ میری بات سنیے. یہ تو میرا بھی عقیدہ نہیں ہے تو آپ کا بھی عقیدہ نہیں ہے. جی اہل حدیث کا سب سے پہلا انبیاء بھی انسان ہیں لیکن انبیاء خاص ہیں عام تھوڑی ہے. بالکل خاص ہے نا. خاص ہے نبی ہے وہ ان کا درجہ افضل ہے. ہاں بالکل. عام آپ نے بنائے کوئی اہل حدیث ایسا نہیں بولتا. آپ نے گستاخی کر دیا.
نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث ایسا کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کی بات کو نقل کرنا یہ کوئی گستاخی نہیں ہوتی ہے. آپ اہل حدیث نے ایسا کہا ہی نہیں نا. آپ بتائیں کون سی کتاب میں کہا؟ کوئی حوالہ دیجئے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ جانتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ نہیں جانتے ہو، بتا رہے کون ہے؟ اہل حدیث کو جو جانتا ہے وہ اہل حدیث ہے. وہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث کا سرگنا ہے، اہل حدیث نہیں، اہل حدیث کا سرگنا ہے. کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث بولا ہی نہیں. وہ تو بولتے اپنے آپ کو اہل حدیث مت بولا. آپ ان کا حوالہ ہم کو کیسے دے سکتے؟ ارے جو سنیے، جو کسی کی تقلید نہیں کرتا اور تقلید کو شرک مانتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے. تو پھر آپ بھی اہل حدیث ہو گئے. کیوں؟ آپ کے عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. آپ کے عقیدے میں جو تقلید کرو کافر ہے. ہمارے عقیدے میں تقلید کرے وہ کافر ہے، ایسا کس نے کہا؟ عقیدے میں، عقائد میں بریلویوں کا اصول ہے کہ تقلید جو ہوتی ہے وہ فروع میں ہوتی ہے، عقائد میں نہیں ہوتی. جو عقائد میں تقلید کرے وہ کافر ہے. تو تقلید تو آپ بھی نہیں کرتے، تو آپ بھی اہل حدیث ہو گئے. اچھا، عقائد میں تقلید نہیں، یہ جو فروعی امور ہے نا اس کے بارے میں تقلید کی بات ہے. عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے. بھائی تقلید کی بات چل رہی نا. تقلید عقیدے میں بھی ہوتی ہے، تقلید فروع میں بھی ہوتی ہے. ہاں جی 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 جی. اب یہ حنفی لوگ اشعری ماتریدی کی تقلید کرتے ہیں نا عقیدے میں. ہاں کرتے ہیں نا. اب رافضی، خارجی ہے، متزالہ ہے، ہوتے ہیں نا. جی جی جی. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو چیز اہل حدیث نے کہیں کہی نہیں ہے، آپ نے اہل حدیث کا نام لے کے بول دیے، تو یہ تو آپ نے صاف جھوٹ بولا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کا جو سرگنا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. سرگنا ہے کس نے بولا آپ کو؟ کون سے مدرسے کے وہ ہیں؟ کون سے مکتب کے وہ بہت بڑے امام ہیں؟ کس نے کہا؟ سرگنا اہل حدیث کا تو علماء ہوتے ہیں نا شیخ. ندیم بھائی سنیے میری بات. آپ میری بات کو کاٹیے مت، پوری بات سنیے. کہ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے وہ سینہ ٹھوک ٹھوک کر کہہ رہا ہے، اور اس کے جو پہلے میرا سوال یہی ہے کہ اس نے کب اپنے آپ کو اہل حدیث کہا؟ ایک دلیل دیجیے، اس کے بعد بات کیجیے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بریلوی ہیں اور پھر آپ گستاخ ہو جائیں گے. نہیں، ارے اس کا ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے. مجھے ایک دلیل دیجیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہو. اچھا، ایسی بات کرے کہ اس نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا. ہاں، میرے پاس یہ دلیل ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بولنا چاہیے. جو یہ کہے کہ ائمہ اربعہ جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا امام شافعی، امام مالک، امام محمد حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، یا کسی بھی امام کی تقلید یہ جائز نہیں ہے، صرف قرآن و حدیث کے علاوہ. یہ الگ موضوع، الگ بحث ہو جائے گی. یہ ہے، یہ تعریف ہی اہل حدیث کی ہے. نہیں، یہ اہل حدیث کی تعریف ہی نہیں ہے. تو آپ اہل حدیث یہ کہیں گے کہ جو حدیث کو مانے وہ اہل حدیث ہے، ایسا کہیں گے نا؟ جی بالکل. جو اہل حدیث کو مانے، جو حدیث پر عمل کرے، جو حدیث کو یاد کرے، جو حدیث کو محفوظ کرے. ہاں، تو وہ اگر آپ یہ تعریف کر رہے ہیں تو آپ تعریف سمجھے ہی نہیں ہے. عوام میں اصل میں آپ دوسرے پہلو پہ جا رہے ہیں. اب آپ نے جو شروع میں بات عرض کی تھی نا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. جی بالکل. اگر جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت تو کرتا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل وہ بھی گمراہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں علم غیب نہیں رکھتا، اور نبی کہہ رہا ہے کہ میں علم غیب نہیں رکھتا. اور ایک لڑکی اللہ کے نبی کے سامنے اشعار پڑھ رہی کہ ہمارے بیچ ایسا نبی موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کل کی باتیں جانتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا مت کہہ. اللہ، رسول، صحابہ سب کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت کہو. لیکن بریلوی اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی کو علم غیب ہے. تو پھر تو بریلوی گمراہ ہو جائیں گے نا مولانا جی. تو جب آپ نے یہ قرآن کی یہ اللہ کا یہ فرمان آپ نے جب پڑھا تو یہ اللہ کا فرمان آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ جس کو چاہے اپنے نبیوں میں سے غیب کا علم عطا فرماتا ہے؟ غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور علم غیب یہ تو الگ چیز ہے. اچھا، غیب کا علم سے مراد تو وہی ہے. جی، وہی کا نزول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہی کہتے ہیں کسی مخفی چیز کا علم میں آ جانا، اور شرعن اعتبار سے وہی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا اپنے کسی رسول یا کسی نبی کو مخفی چیز سے آگاہ کر دینا. ہاں، تو پھر وہی تو علم غیب ہے، مخفی چیز سے آگاہ کر دینا. علم غیب الگ چیز ہے. اچھا، اور علم غیب صفت الگ چیز ہے. غیب کا علم اور علم غیب الگ ہے. اچھا، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں یا پھر آپ کنفیوز کر رہے ہیں؟ آپ غیب کا علم اور علم غیب الگ ہے. تو آپ اردو کیا جانتے ہیں؟ علم غیب مضاف ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے غیب کا علم. اس کو آپ جوڑ کے بولیں گے ترکیب اضافی میں تو علم غیب ہوگا. آپ سمجھے نہیں. علم غیب ایک صفت ہوتی. جی. علم غیب کی تعریف کیجئے ذرا. علم غیب کی وہی جو آپ نے کہا
وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ، جو مخفی علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نہیں، میں نے وحی کی تعریف کیا. ہاں جی. وحی کا معنی بتا، علم غیب کہتے اسے ہیں جو حواس خمسہ کے بنا علم میں آ جائے. جی جی. اب یہ وحی جو ہے اللہ کے نبی پر جو نازل ہوئی تو حواس خمسہ کے بنا ہی کیا؟ ہاں جی جی. غیب کا علم وہی ہے کہ وہ چھپی بات جو غیب کا علم بولتے ہیں مخفی بات علم میں آ جانا، اور علم غیب بولتے ہیں کہ حواس خمسہ کے بنا آنا. اللہ کے نبی کو ایسی کوئی بات حواس خمسہ کے بنا علم میں نہیں آئی جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا، حواس خمسہ جی. ارے حواس خمسہ کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، سونگنے کی طاقت ہے، چھونے کی طاقت ہے. ہاں جی جی. تو ایسی کون سی چیز ہے؟ جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی کو پکڑے، اپنے سینے سے لگائے اور انہیں پڑھائے اور یاد کرائے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے سینے پہ 2 انگلیاں رکھا اور کہا یاد، تم نے پورا علم یاد ہو گیا. تو یہ تو سب حواس خمسہ میں آ گیا نا. ہاں جی بالکل. اس کے بنا کوئی جو احمد رضا خان صاحب نے بھی، احمد رضا خان صاحب نے قرآن مجید میں کیا ترجمہ کیے؟ اے نبی، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے دین کیا ہے، ایمان کیا ہے. یہ تو کب پتہ چلا آپ کو؟ جب وحی نازل ہوئی. جی. تو علم غیب تو ہوا ہی نہیں. تو اب بریلوی جو اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ بات بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، تو جھوٹ بول رہے ہیں نا نبی پر وہ. لیکن آپ دیکھیے ایک مطلق بات کر رہے ہیں، بریلوی حضرات کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ علم غیب جانتے ہیں، ساتھ میں یہ خلاصہ بھی کرتے ہیں کہ عطائی علم غیب ہے. نبی پاک ایک بات تو آپ نے کیا کہا؟ نبی علم غیب نہیں جانتے. علم غیب جانتے ایسا مطلق نہیں بولتے، بلکہ یہ وضاحت کے ساتھ بولتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی علم غیب جانتے وہ عطائی علم غیب جانتے ہیں. تو یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. کیا عقیدہ تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی شریک ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے. ہاں، تو پھر یہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نبی اللہ تعالیٰ اپنے بعض رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، تو عطا فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ عطا فرماتا وہی نازل کرتا اللہ تعالیٰ. ہاں تو وہی تو عطائی ہے. آپ دیکھیے پہلے مشرکین مکہ کا کیریکٹر آپ کو معلوم ہے؟ مشرکین مکہ کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ ہاں مجھے معلوم ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے عطائی. جی جی جی. بولے یہ اللہ کا شریک ہے، یہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ ہے. کون سا وسیلہ ہے؟ عطائی. جی. ذاتی وسیلے کا کوئی بھی دنیا میں مشرک نہیں رہا ہے جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے آج کے زمانے تک. ندیم بھائی دیکھیے آپ ہیں کہاں کے مجھے بتائیے. میں برہان پور MP مدھیہ پردیش کا ہوں. اچھا، MP مدھیہ پردیش سے ہے. آپ دیکھیے مجھ سے کچھ مطلب آپ مجھے کوریدنا چاہتے ہیں یا آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، سمجھنا بھی چاہتا ہوں، کوریدنا بھی چاہتا ہوں، سمجھانا بھی چاہتا ہوں آپ کے ذریعے عوام کو. جی جی جی. آپ دیکھیے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں؟ ہاں، وحی کی بہت ساری اقسام ہیں. ہاں، تو آپ جو کہتے ہیں وحی کی بہت ساری اقسام ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ القاء ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل پہ القاء کرتا ہے، خواب میں دکھاتا ہے، کتاب نازل کرتا ہے، فرشتہ بھیج دیتا ہے. ہاں جی بالکل بالکل. تو اب اس میں آپ حواس خمسہ کی بات لا رہے ہیں، تو یہ جو دل پہ القاء ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی فرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مطلع کیا جاتا ہے دل پہ بات کو القاء کر کے، تو اب اس میں حواس خمسہ کی بات کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ ابھی تک نہیں سمجھے. جی. علم غیب کی جو تعریف کی جاتی ہے نا، ایسا علم جو حواس خمسہ کے بنا آیا ہو. جی. اچھا، یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ یہ تو لغت میں سب جگہ علم غیب کی تعریف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب یہی تعریف کرتے ہیں. بریلوی بھی لغات کی بات چھوڑیے، آپ جس مکتب فکر سے بات کر رہے ہیں وہ لوگ کس معیار میں علم غیب کو لیتے ہیں وہ آپ کو دیکھنا چاہیے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور یہ اگر کسی بندے میں مانی جائے گی تو یہ شرک ہو جائے گا، اور یہ شرک اکبر ہوگا. ایسا ماننے والا دار اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. جی. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اسی طریقے کا اگر کوئی کسی بندے کو علم کا جاننے والا مانے گا تو بالکل شرک ہو جائے گا. تو پھر آپ کیسا علم غیب مانتے؟ ہاں تو وہی تو آپ میں کر رہا ہوں. سنی میری بات، آپ پوری سن نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب کا جاننے والا ہے. بات ہو گئی ہے کلیئر. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کے علم پر مطلع فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے غیب پر مطلع فرمایا ہے اور غیب کا علم عطا فرمایا ہے. سمجھا آپ نے؟ میں سمجھ گیا. میرا سوال وہیں واپس آ گیا کہ مشرکین مکہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، آپ بھی وہی بات بیان کر رہے، تو فرق کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے کہ نبی غیب جانتے ہی نہیں تھے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جی.
تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عطائی والا جو عقیدہ آپ بیان کر رہے یہی مشرکین مکہ بھی بیان کرتے تھے. ہاں تو اگر عطائی کا والا چھوڑیے، عطائی والا چھوڑیے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا نبی غیب جانتے ہی نہیں تھے. نہیں، اس کا تو یہ مطلب ہو ہی نہیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا؟ آپ نے قرآن کا ایک اللہ کا فرمان مجھے سنایا اور پھر صحیح مسلم حدیث پاک سنا کر آپ نے یہ مجھے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں غیب نہیں جانتا ہوں. ہاں صحیح بات ہے. ہاں تو اس سے تو مطلب آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ نبی غیب نہیں جانتے تھے؟ نہیں، اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے. اس سے کیا چاہتا ہے کہ تم مجھے میرے کو علم غیب مت سمجھو کہ مجھے علم غیب ہے. ہاں تو پھر اس کا مطلب اس میں وضاحت کر رہا اللہ کے نبی. ہاں جی جی. جو اللہ مجھے بتاتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، جو اللہ نہیں بتاتا وہ مجھے نہیں پتا چلتا. آپ ندیم بھائی آپ ذرا اپنے ذہن پہ دور دیجیے. اللہ بتاتا ہے وہ مجھے بتاتا ہوں، تو بتانا اور عطا کرنا دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے نا. کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا. ارے آپ ندیم بھائی کیسی بات کریں آپ ابھی تک مشرکین مکہ کے عقیدے کا رد نہیں کیا آپ نے. یہ نہیں بولے کہ نہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. مشرکین مکہ کی بات چھوڑیے، ہم اہل ایمان میں کی بات کیسے کر رہے ہیں. چھوڑوں؟ جب توحید آئی، نبی آئے، کلمہ آیا، قرآن اترا، وہ مشرکین مکہ کے رد میں اترا، میں مشرکین مکہ کو چھوڑ دوں تو میرا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ ارے مشرکین مکہ کے ایمان کے شرک ہونے میں، مشرک ہونے میں آپ کو کوئی شک ہے کیا؟ آپ کو شک ہے نا، تبھی تو آپ ان کا عقیدہ. مجھے کیا، اس کو چھوڑیے نا. اپنے اہل ایمان کلمہ آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں. اب ہمیں ہمارے عقیدوں کو پرکھنا ہے. بشیر بھائی، آپ کا نام بشیر بھائی ہے نا؟ ہاں جی جی. بشیر بھائی، مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اولیاء کو عطا کرتا ہے. جی جی. عطائی عقیدہ مشرکین مکہ نے رکھا ہے. کسی صحابی، کسی نبی، کسی اہل سنت نے، یہ اہل اسلاف نے یہ نہیں کہا ہے. یہ آپ بریلوی کہتے ہیں اور یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں. ندیم بھائی میں معافی چاہوں گا، پھر سے اپنا جملہ ریپیٹ کیجیے. یہ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ انبیاء، اولیاء، نیک لوگوں کے تعلق سے، ملائکہ کے تعلق سے اپنے اور اللہ کے درمیان جس کو بھی وہ واسطہ بناتے تھے، وسیلہ بناتے تھے، کسی کو بھی، نبی کو بنائے، اولیاء کو بنائے، جنوں کو بنائے، ملائکہ کو بنائے، تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ انبیاء کو اور اولیاء کو اللہ کا محبوب مانتے تھے، ہے نا؟ بالکل، کوئی ڈاؤٹ؟ اچھا مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا محبوب مانتے تھے. آپ کو نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے یہ بات؟ نہیں، آپ مجھے یہ ثابت کیجئے کہ وہ ان کا وسیلہ لیتے تھے، ان کا وسیلہ مانتے تھے اللہ کے نبیوں کو. یہ تو قرآن میں قل من یرزقکم من فی السماء والارض، ان سے پوچھو کہ تمہارے کو زمین آسمان پر روزی کون دیتا ہے؟ جی 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 بالکل. اللہ، جھٹ کہہ دیں گے اللہ. ہاں. تو پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو کیا کرتے تھے؟ وہ یہی تو کرتے تھے. ارے ندیم بھائی آپ دیکھیے، آپ میری بات کو اگر اس بات کو سمجھیں گے تو آپ پورا معاملہ سمجھ جائیں گے کہ آپ مشرکین مکہ جو اپنے بتوں کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے وہ آپ انبیاء اولیاء پہ کر رہے ہیں. ٹریک پہ چلے گئے. نہیں، آپ جو گول مٹول مجھ سے بات کر رہے ہیں، گول مٹول میں سیدھی بات کر رہا ہوں. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے انہوں نے بت بنائے تھے کہ نہیں؟ ہاں جی. تو وہ نیک لوگ کون تھے؟ اولیاء نہیں تھے؟ اب آپ بت پہ آئے کہ نہیں آئے؟ ارے نیک لوگوں کی بات چھوڑیے، ذات کی بات انہوں نے. ارے بت کی بات الگ ہے ندیم بھائی، یہ آپ بات پرکھیے. بوتوں کی بات چھوڑیے اور یہی یہ گمراہ فرقوں کا یہ پروپیگنڈا ہے. مشرکین مکہ کا شرک سمجھائیے تاکہ ہماری بات سمجھ میں آئے. مشرکین مکہ اپنے اور اللہ کے درمیان قبر کو وسیلہ بناتے تھے کہ نہیں؟ ندیم بھائی دیکھیے، آپ رٹی ہوئی بات مت بولیے. آپ رٹی ہوئی بات مت بولیے. آپ دیکھیے، سنیے میری بات. آپ قرآن میں جو آیتیں بوتوں کے بارے میں نازل ہوئی آپ اولیاء انبیاء پر فٹ کر رہے ہیں. جو بھی کون بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ابھی صاف بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ نے قرآن پہ بھی جھوٹ بول دیا. ابھی جھوٹ کی آپ نے رٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں اور آپ نے ان کو بت کہہ دیا، گویا آپ نے گستاخی کی. میں نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ تو وہاں وسیلے کا لفظ استعمال کر رہا. اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو یہ اللہ کا مقرب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کی حاجت پوری کریں گے. یہ خود اللہ کے مقرب بندے ہیں اور یہ خود اللہ کے حضور اپنی تکلیف پیش کرتے ہیں. تو اللہ کے محبوب بندے تو انبیاء اولیاء ہوتے ہیں، بت نہیں ہوتے. آپ نے ان کو بت بول کے گستاخی کی. ارے آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے نیک بندوں کا بت بنایا تھا. آپ نے کہا کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا وہ شرک میں بڑھتے بڑھتے وہ بت تک پہنچ گئے. ہاں تو وہ بت جو بنائے تھے نا، وہ بت وہ تو ایسے تھوڑی کہ انہوں نے ڈائریکٹ بت بنا دیے تھے.
ان کا شرک تو آپ کو معلوم ہوگا، نوح السلام کے نیک لوگوں کی قبروں کے پاس بیٹھنا، پھر ان کی تصویریں بنانا، پھر انہیں دھیان رکھنا، پھر دھیرے 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 کر کے یہ شرک کی قباحتیں ہیں کہ وہ قبروں کو پوری سجدہ کرنے لگ گئے، وہ بت کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئے. اچھا، میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ مشرکین مکہ اپنے اور اللہ کے درمیان قبروں کو وسیلہ بناتے تھے کہ نہیں؟ مشرکین مکہ قبروں کو وسیلہ نہیں بناتے تھے بلکہ بت کو وسیلہ بناتے تھے. پھر آپ نے نبی کی بات جھٹلا دی. اللہ کے نبی کہہ رہا ہے لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ آخری وارننگ ہے اللہ کے نبی کی آخری زبان ہے. جب آپ کی وفات ہونے والی تھی، آپ دنیا سے کوچ کرنے والے تھے، آپ یہی بول رہے تھے جی کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. آپ انکار کرتے رہے. میں کہاں انکار کر رہا، میں تو وسیلہ کا انکار کر رہا. سجدہ گاہ تو عبادت ہے، تو وسیلہ بنا کے تو کر رہے تھے وہ. نہیں وہ اللہ اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہی تو رکھ رہے تھے. ارے وسیلہ وہ معبود بنا کے سجدہ وسیلہ، ہاں تو وسیلہ ہی ہوتا نا. ارے ندیم بھائی آپ گول مٹول بات مت کیجیے. میں تو سیدھی سیدھی کر رہا ہوں بشیر بھائی. کیا سیدھی سیدھی بات کریں آپ؟ اتنا گھما پھرا رہے ہیں. آپ نے کہاں پڑھا کہ وہ وسیلہ نہیں ہے؟ ارے وہ آپ ایک طرف سجدہ کا بن رہا ہے. سجدہ کا جس کو سجدہ کیا جائے وہ کیا ہوگا؟ وسیلہ ہوگا یا معبود ہوگا؟ سیدھی بات ہے، وسیلہ ہے وہ. اپنے اور اللہ کے درمیان مشرکین مکہ، میں نے پہلے بتایا کہ کسی نیک بندے کو، وہ اولیاء کو، انبیاء کو، ملائکہ کو، جن کو، پیڑ پودے جو گناہ نہیں کرتے ان کو وہ وسیلہ بناتے تھے. اب اس کی مختلف شکلیں تھی. کسی کی ذات کا مقام اور مرتبے کا وسیلہ لگاتے تھے. ذات کو ماننے میں اور بت کو ماننے میں فرق ہی نہیں سمجھ رہے آپ. نہیں ذات کو اگر وہی مشرکین مکہ نے ذات کو نہیں مانا، ان کا بت بنا کے بت کو مانا ہے. وہ تو بعد میں کی، انہوں نے بہت بڑھ گئے شرک میں. اس سے پہلے تو انہوں نے ذات کو ہی مانا ہے نا، تو فعل ہی مانا ہے نا انہوں نے. ہاں تو مطلب کہ ان کو ذات کو ماننا تھا. بت بنانے سے پہلے مشرکین نے مانا تھا انبیاء کو. بالکل. انبیاء کا کب انکار کیا انہوں نے؟ ارے مشرکین مکہ کی بات کر رہے ہیں آپ کو ابھی تک فرق سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے نبی کا انکار یہود و نصارہ نے کیا، مشرکین مکہ نے نہیں کیا. آپ مشرکین مکہ کی بات لے کر کے گھما پھرا کے یہود و نصارہ پہ لے گئے. ندیم بھائی تین چیزیں ہیں نا، یہودی الگ ہے، عیسائی الگ ہے، مشرکین مکہ الگ ہے. آپ تینوں کو خلط مل کر کے بات کو سمجھ رہے ہیں. ہاں آپ مشرکین مکہ کی بات. نبی کا انکار یہود و نصارہ نے کیا کہ نہیں ہمارے نبی تو وہ ہیں، نہیں ہمارے نبی تو عیسیٰ ہیں، ہمارے تو موسیٰ ہیں، آپ نبی نہیں ہو. لیکن مشرکین مکہ نے ہی نہیں کہا. مشرکین مکہ نے تو کیا کہا؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمام معبودوں کو ہٹا کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ کہا اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی نے ان سے کہا ہاں بس یہیں رک جا. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور بس ایک شریک ہے تیرا، جس کو تو نے قوت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے. تو اللہ کے نبی نے رک تیرا کوئی شریک نہیں، پہ رک جا، اس کے آگے مت بول، اس کے آگے مت بول. جی بھائی آپ کو ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ مشرک مکہ کون سا شرک کرتے تھے. ارے مشرک مکہ شرک کرتے تھے. اب جو شرک کو جانتا ہے اس کو معلوم نہیں کہ مشرک مکہ کیا شرک کرتے تھے. نہیں اللہ کے نبی تو فرمائے صحابہ سے کہ شرک چیٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے. ہاں جی، آپ کو شرک نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ کی توحید محسوس کیسے رہے گی؟ ارے وہ شرک خفی کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چوٹی کے چال سے جو خفی ہے وہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کون سے شرک کے بارے میں فرمایا. جہاد سے جب صحابہ لوٹے تھے میرے کو تو معلوم ہے، میں تو آپ کو بتایا یہ حدیث. ہاں جی، اس وقت میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ حدیث سے مراد خوارج ہیں. آپ نے اہل حدیث کو لے کے کتنی بڑی غلطی کر دی، کتنا بڑا جھوٹ بول دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور قرآن حدیث کی منمانی تفسیر کی آپ نے. ارے بالکل منمانی تفسیر نہیں کی. اچھا یہ بتائیے آپ کون سے مکہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ اہل حدیث. ہاں اسی لیے آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اہل حدیث ہی کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں اہل حدیث، صحابہ اہل حدیث، ائمہ اہل حدیث، سب تو اہل حدیث ہیں. کتاب قرآن و سنت اہل حدیث کا. تو اگر اہل حدیث کو چھوڑ دے گا تو آدمی کامیاب کیسے ہوگا؟ اچھا آپ قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ قرآن کو خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کے نبی کے سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. ہاں تو بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کیجیے نا. تو حدیث میں دونوں آ جاتا ہے نا بھائی. اللہ کے نبی نے خود یہاں کیا کہا؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. ہاں تو پھر کبھی کبھی تو ایک ہی میں دونوں آ گیا تو کبھی کبھی کیوں بولے؟ کیوں؟ جیسے میں کہہ دوں اگر آپ بولتے آپ اہل سنت ہو تو میں بولوں ارے آپ اہل سنت ہو، تو کبھی کبھی اہل قرآن بھی کہہ دیا کرو. ایسا سوال کرنا ہی بچکانا ہے، مطلب سمجھداری کی علامت. اس لیے تو ہم اہل حدیث بھی نہیں کہتے کہ اہل قرآن بھی نہیں کہتے، اہل سنت کہتے ہیں. کیونکہ اہل سنت و جماعت میں سب آ گیا. جو قرآن حدیث سب کو ماننے والی جماعت ہے ہم اس جماعت والے ہیں. نہیں تو اہل سنت جیسے میں آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ جو نبی کی بات کو نہیں مانے
جی تو اس کی نبی سے محبت بھی ثابت نہیں ہوگی. بالکل. جب یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہے تو اہل سنت ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں تو نہیں ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہوگا. اب آپ تو نبی کے نام سے سیدھا جھوٹ بولتے ہیں، نبی کو علم غیب نہیں ہے، آپ زبردستی بولے جا رہے ہیں. تو اس کو آپ وعید میں آ گئے کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. ارے آپ یار کیا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا پڑھے لکھے ہیں کہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک طرف علم غیب کو ثابت کرنے میں لگا ہوں اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے. کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا؟ بالکل تھا. کیا آپ کو کوئی شک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن انبیاء کے بارے میں فرمایا میں اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہوں علم غیب عطا فرماؤں، تو کیا اس نبیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کیا؟ ارے آپ سمجھے، ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہے. غیب کا علم دینا اور علم غیب ہونا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ابھی تک. میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. آپ آخری سوال بتائیے. آخری سوال بتائیے. آخری سوال، علم غیب آپ کا عقیدہ ہے کیا؟ تو بات سمجھے، چپ چاپ ادھر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے آپ مشرکین مکہ کے تعلق سے بھی نہیں بتا پائے. مشرکین مکہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں یہ کراؤں کہ علم غیب. اچھا علم غیب آپ کا عقیدہ ہے؟ آخری سوال. جی علم غیب آپ کا عقیدہ ہے؟ بالکل. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. نہیں میرا سوال دھیان سے سنیے. جی علم غیب آپ کا عقیدہ ہے کیا؟ علم غیب میرا یہ عقیدہ ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کا ہے یا نہیں، پہلے ہاں یا نہ تو بولیے. بالکل بالکل بالکل. آپ نہیں سن رہے ہیں کیا؟ بڑے بریلوی علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ علم غیب ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ فضیلت ہے. اب آپ کو اتنا ہی نہیں معلوم. ارے آپ بریلویوں کے رہبر بن رہے ہیں. آپ ایک کام کیجیے، آپ کے بڑے بریلوی علماء کی کتابیں پڑھیے. وہ علم غیب کو عقیدہ نہیں بتاتے ہیں، وہ علم غیب کو فضیلت بتاتے ہیں. اور عقیدہ نہیں بتاتے. نہیں. ارے عقیدہ بولتے ہیں تمہارا جو بھی خیال ہے اور تم جس کو ایک شرعی اصول مانتے ہو اس کو عقیدہ بولتے ہیں. میں نہیں بول رہا ہوں نا، یہ آپ کے بریلوی علماء کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھائیے، مجھے مت بولیے. کون سے بریلوی علماء کی کتاب آپ نے پڑھی ہے یار؟ آپ نے کتاب پڑھی؟ بڑے آپ کے بریلوی علماء جو مناظرے کرتے ہیں، بڑے بولے کہ علم میں بڑے بولیں گے. نام بتائیے. آپ ایک کام کریں، رئیس اعلیٰ ندوی سے جن لوگوں نے کتابت کی ہے، رئیس اعلیٰ ندوی نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، انہوں نے رئیس اعلیٰ ندوی کے خلاف کتابیں لکھی، وہ سارے بریلوی علماء کی کتابیں پڑھی ہے. اس میں وہ کیا اقرار کرتے ہیں؟ آپ کے علم میں بات آئی، آپ کے علم میں نہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. علم غیب کے تعلق سے غلط لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. انہوں نے اقرار کیا ہے کہ علم غیب ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہارنے کے بعد کہا کہ یہ ہماری فضیلت ہے. فضیلت سے کس کا انکار ہے؟ آپ تو پھر مجھے کتاب کا نام بتا دیجیے، آپ جس کتاب میں آپ نے پڑھا ہے. رئیس الاعلیٰ ندوی اہل حدیث کے بہت بڑے محقق ابھی گزرے ہیں، کوئی زیادہ زمانہ نہیں ہوا، 20 سال پہلے بریلوی علماء نے ان سے خوب تحریری کتابیں لکھی ہے علم غیب کے اوپر. اور ہوا تو میں PDF بھی آپ کو بھیج دوں گا اور وہ اسکیپ شاٹ بھی نکال کے بھیج دوں گا. اور آپ اپنا نہج درست کریے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے یہاں، یہ فضیلت کا مسئلہ ہے. اور مشرکین مکہ کے شرک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اسی مشن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. آج امت مسلمہ مشرکین مکہ والا شرک کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہی ہے، بڑی خطرناک بات ہے. ارے آپ شرک کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور ابھی مشرکین مکہ کی بات لے کر کی تعریف کر دیجیے ذرا. شرک کی تعریف سنیے، غور سے سنیے اور ایسا سنیے کہ لوگوں کو آپ سنا سکے، سمجھا سکے. شرک کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا معبود مان کر اس کی اطاعت کرنا یا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے ایسی صفات کسی غیر خدا میں ماننا، یہ شرک ہے. جیسے لوگ بولتے غریب نواز، محی الدین ہوتے، شرک نہیں ہے. ارے غریب نواز تو ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں جو غریبوں کو نوازتے ہیں بیچارے، کبھی کپڑا دیتے ہیں، کبھی کھانا دیتے ہیں. ایسے غریب نواز تو ہمارے گاؤں میں آپ آئیے کتنے بہت سارے غریب نواز ہیں. اچھا اولاد بھی دیتے ہوں گے؟ ہاں اولاد بھی دیتے ہوں گے. اب آپ کو یہی معلوم نہیں کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ نہیں تو بتائیے نا کون ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اولاد دینے والے یہ ہیں غریب نواز، کون کہتا ہے؟ ارے کون کہتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ اولاد دینے والے غریب نواز وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. اور روزی دینے والے؟ روزی دینے والے اللہ تعالیٰ رزاق ہے، جو کہے کہ روزی بندہ دیتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. تو ابھی تو آپ بولے تھے غریب نواز آپ کے یہاں بہت سارے، وہ روزی نہیں دیتے کیا دیتے ہیں؟ نوازتے ہوں. اگر غریب، اچھا نواز نہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں جیسے میں بولا ہوں روزی اگر انہیں نوازے تو غریب نواز. روزی کی بات کہاں لے کے آ رہے ہیں یار؟ غریبوں کو کپڑا دیا، غریبوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کو رہنے کے لیے گھر دیا، تو ہم نے ان کو نوازا کہ نہیں نوازا؟ کپڑوں سے، کھانوں سے. تعلق پیسے سے ہی ہے نا، رزق سے ہی ہے نا، معاش سے ہی ہے نا. تو غریب نواز تو وہ آپ نے شرک کر ہی دیے نا.
ارے کیسے ندیم بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار؟ ایک تمہیں کس نے رٹا پڑا دیا اسی کو پڑھ کر رہا ہے. میں کہا میں تو آپ نے جو تعریف کی، آپ کی تعریف کے اوپر میں سوال. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی غریب کو کپڑا دینا گناہ ہے کیا؟ نہیں، وتعاونوا علی البر، اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اسے غریب نواز تھوڑی بولتے ہیں. یہ تعریف ہی آپ نے غلط کیے تھے نا. کسی غریب کو کھانا کھلانا چاہیے، غریب نواز ہے. اچھا کسی نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، کپڑا دیا، مدد کرو. اس نے کسی نے کسی غریب کو مدد کی نا، تو غریب نواز ہوا نا، مدد کی. تو اس کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اس نے غریب کو نوازا. آپ سمجھے نہیں بشیر بھائی، وہ خود غریب ہے، اس کو غریب نواز کیسے بولیں گے؟ تھوڑی سی چیز اٹھا کے کسی کو دے دیا تو ایسے تو سارے غریب نواز. فقیر نے فقیر کو دیا تو فقیر کو غریب نواز بنا دیں گے. ندیم بھائی مجھے پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے، پھر بھی جو آپ کہیں گے میں سنوں گا. جی. اگر میں نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، کپڑا پہنایا، رہنے کے لیے مکان بنا کے دیا، تو میں نے غریب کو نوازا کہ نہیں نوازا؟ مکان سے، کپڑوں سے، کھانے سے مجھے جواب دیجیے. دوسری بات مت بولیے. نہیں وہ تو ایسے لغوی معنی سے اصطلاح نہیں سمجھائی جاتی. جو ایسا کرتا ہے وہ قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھا رہے ہیں. ایسے تو آپ نماز کا انکار کر دیں گے کہ بھائی صلاح کا مطلب تو دعا ہوتا ہے، تو آؤ میں دعا کرتا ہوں، چلے جاتا ہوں، میں نے نماز پڑھ لیا. جیسے لغوی معنی سے اصطلاح نہیں سمجھائی جاتی. آپ تھوڑا قاعدہ اصول سیکھیے. اصطلاح ویسے ہی سمجھائی جائے گی. قاعدہ اصول آپ سیکھیے. اب نماز دعا کے معنی میں ہے. میرے اصول کا انکار کیجئے پھر آپ، کہ لغت سے بھی سمجھا سکتے ہیں. لغت میں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں لغت میں سمجھائیں گے، لیکن ضرورت کہاں پڑے گی؟ کیا نبی نے، صحابہ نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے دین میں جو لغت سے سمجھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ نہیں بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہی معنی بیان کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں، میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی غریب کو نوازنے سے اصطلاح بنا رہے ہیں، لغت سے اصطلاح نہیں بنائی جاتی نا. ہاں بالکل نہیں بنائی جاتی. جو اصطلاح مشہور ہے اور مسلمانوں کے درمیان جو خاص ہے کسی لفظ کے لیے، اس کو عام لغت پہ نہیں لیا جائے گا. جی. جیسے اللہ کا شرک کی تعریف آسان سی ہے کہ کسی کو برابری کا شریک ٹھہرا دینا. بالکل برابری کا، کہ بھائی روزی دینے والا اللہ، غریبوں کو نوازنے والا اللہ، امیروں کو نوازنے والا اللہ. اب یہی کسی بندے کے ساتھ آپ لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کے گاؤں والوں کو غریب نواز بنا دیا تھا آپ نے. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریبوں کو نوازنے والے ہمارے گاؤں میں نہیں، اللہ ہی نوازتا ہے. آپ اور میں کیا نواز سکتے ہیں؟ آپ میں اور میں کیا طاقت ہے؟ اللہ ہی نوازتا ہے. ارے ندیم بھائی، یہ اہل حدیثوں کا یہی تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی نیتوں سے بھی آگاہ نہیں ہے. کہ ایک مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 5 وقتہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک معبود مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ جب کسی کو غریب نواز کہتا ہے تو وہ اتنا نہیں سمجھ پا رہا ہے، حسن ظن نہیں رکھ پا رہا ہے. نہیں تو یہ کام تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، تو کیا میں ان کے ساتھ تعلق سے بھی حسن ظن رکھوں؟ ارے مشرکین مکہ اور ایک کلمہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو اپنا ایک معبود ماننے کے آپ بتائیے، مشرکین مکہ جو عمل کرتے تھے اور آپ جو کرتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ ارے ندیم بات کیسے سوال کر رہے ہیں آپ؟ میں بہت علمی سوال کر رہا ہوں. میں کیا علمی سوال کر رہے ہیں یار؟ کیا مشرکین مکہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ مشرکین مکہ غیر خدا کو معبود مانتے تھے. میرے سوال کا جواب دیے. کیا مشرکین مکہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور آپ نہیں پڑھتے؟ کیا مشرکین مکہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ آپ نہیں رکھتے ہیں. کیا مشرکین مکہ حج نہیں کرتے تھے؟ آپ نہیں کرتے. کیا مشرکین مکہ نکاح نہیں کرتے تھے؟ آپ بھی کرتے ہیں. وہ قربانی کرتے تھے، ختنہ کراتے تھے، زکات دیتے تھے، یہ سارے عمل آپ بھی کرتے ہیں. اچھا آپ نے وہ اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ رکھتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں، تو ان میں آپ میں کیا فرق ہے؟ ارے اس میں اب آپ پھر سے وسیلے پہ گھما پھرا کے لیے آئے. بھائی وہ تو اصل شرک تھا نا. اس کے لیے تو قرآن آیا، اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کے لیے تو توحید آئی، کلمہ آیا. اس کو چھوڑ دوں گا میں؟ یہی تو اصلی دعوت ہے. اس کو چھوڑ کے دعوت کیا کرے گا آدمی؟ ارے اس کو چھوڑنا بھی کہاں ہے؟ اگر اس کو چھوڑے گا تو مسلمان کہاں رہے گا؟ آدمی کو پہلے سمجھا ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ وہ کیسی دعوت کرے گا؟ جس کو مشرکین مکہ کا شرک ہی نہیں معلوم آج تک، جس کو نہیں معلوم وہ کیسے دعوت کا کام کرے گا؟ وہ کیسے شرک سے بچے گا؟ آپ بتائیے مجھے. ارے آپ جو مشرکین مکہ اپنے بتوں کے بارے میں جو عقائد رکھتے تھے نا، آپ وہ سیدھے انبیاء اولیاء پہ فیڈ کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. جو بنائے تھے وہ انبیاء اولیاء کے بت تو تھے. ہاں تو بت تھے نا، کسی کے بھی ہو بت تھے نا، تو انبیاء اولیاء کے ہی تھے نا. تو پھر انبیاء اولیاء کے اوپر فٹ نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا وہ؟ ارے انبیاء اولیاء پہ فیڈ کرے. اللہ تھوڑا اپنے اوپر رحم کیجئے. ارے بھائی انہوں نے انبیاء اولیاء کے بنائے ہیں تو اس میں ہم تو کوئی فٹ نہیں کر رہے نا. اچھا وہ بت بنا کے کیا کر رہے تھے؟ وہی جو اللہ سے مانگا جاتا ہے ان سے مانگ رہے تھے. ہاں تو وہی تو شرک کر رہے تھے.
تو وہ تو بریلوی بھی کرتا ہے. ارے کہاں کرتے ہیں آپ؟ گھما پھرا کے بات الٹ پلٹ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے؟ مجھے بتائیے، ایک بات بتائیے جو شرک کر رہے ہو. نہیں، بریلوی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے منتیں مانتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے 11ویں کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کنڈے کرتے ہیں، اور کیا نہیں کرتے ہیں. جیسے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، ویسے ہی وہ سب سارے کام بریلوی کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کسی بریلوی؟ بے شمار، اتنا کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. گھنٹے بجاتے دیکھا میں نے قبر پہ جانے، قبر کے پاس جانے سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتب فکر کے جو بریلوی علماء ہے وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں. نہیں، اس سے مکتب فکری بھی بچے گا. عوام کی بات چھوڑیے. یہ صوفیوں کا کام ہے کہ پہلے سارے کفر و شرک کرتے ہیں، اور جیسی پکڑ میں آتے ہیں تو پھر اہل سنت بننا شروع کر دیتے ہیں. تو مکتب فکر والی بات آتی ہے نا، تو صوفیت ہے. جی ابھی بات چلی مشرکین مکہ کے وسیلے پر. جی کہ بھائی وہ وسیلہ لگا کے مشرک ٹھہرے، آپ وسیلہ لگا کے اہل سنت کیسے ہوئے؟ ارے وہ مشرکین مکہ جو وسیلہ بنا کے جو مشرک ٹھہرے، وہ آپ کو پتا نہیں کس کو وسیلہ بنا؟ انہوں نے بتوں کو وسیلہ بنایا. وہ قبر کو بھی بناتے تھے، بریلوی بھی بناتا ہے. اچھا، قبروں کو وسیلہ بناتے ہیں بریلوی؟ کون سی قبر کو وسیلہ بناتا ہے؟ کون سی قبر آپ بتائیں؟ آپ کیا اللہ کے نبی کی قبر کا وسیلہ نہیں بناتے؟ جو محی الدین چشتی کی قبر کا وسیلہ نہیں بناتے، احمد رضا خان کی نہیں بناتے، آپ انکار کریے. عبد القادر جیلانی قبر کا وسیلہ نہیں بناتے، آپ انکار کریے. ابھی آپ کو یہی معلوم نہیں کہ قبر کو وسیلہ بناتے ہیں یا قبر والے کو وسیلہ تو بولیے نا، ہاں یا نہ بولیے تو صحیح. آپ ارے کیا بولیے؟ عوام کے علم میں آئے گی نا بات، کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا ہے کہ وہ قبر کو وسیلہ بناتے ہیں، قبر والے کو وسیلہ بناتے ہیں. اس کو بات پہلے آپ کان ایسا پکڑو یا ایسا گھما کے پکڑو، قبر سے مراد قبر والا ہی ہوتا ہے. ارے قبر ہے مٹی قبر کا سے مراد ڈھیر کوئی ہے، گھر میں رہنے والا تو ہوتا نہیں ہے. قبر سے مراد صاحب قبر ہی ہوتا ہے. آپ کیوں الفاظوں سے کھیل رہے ہیں بشیر بھائی؟ ارے ندیم بھائی آپ دیکھیے، آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ. اب یہاں بولے گا نہیں آسمانوں میں اللہ تھوڑی بولے، آسمانوں تو فرشتے بھی ہیں، ایسا تھوڑی. یہ ہیلے ہیں، ہیلے مت کریے. آپ بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی کی قبر کو وسیلہ بناتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی قبر کو وسیلہ بناتے ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں، قبر کو نہیں بناتے. بالکل نہیں بناتے. تو پھر ذات کو بنانے سے قبر شامل نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. کہاں پڑھے آپ نے یہ بات؟ اچھا، پڑھنے کی بات نہیں، ماننے کی بات ہے. پڑھنے کی بات مانے آپ نے؟ قرآن میں کہا، حدیث میں کہا، کہاں مانے آپ نے؟ کیا کہا مانے؟ آپ کے علم میں یہ بات کیسے آئی؟ کوئی دلیل، کوئی آیات، کوئی حدیث؟ ارے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو باقاعدہ تعلیم دی کہ اللہم انی اسألک وتوجہ بیک بنبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے صحابی کو تعلیم دی. تو اب یہ کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات نہیں ہے تو کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بیان کر دیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ آپ کی ذات نہیں ہے. اس میں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ میں تمہاری اللہ سے دعا کروں، اور انہوں نے کیا، اور اللہ کے نبی نے دعا کی. یہ تو دعا کی تعلیم ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو دے کر گئے کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں قیامت میں تمہاری شفاعت کراؤں. تو ہمارا اذان کے بعد دعا کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو صحیح تو اللہ ہے. ذات تو کہیں ہے ہی نہیں، ذات تو آپ نے گھسا دی اس میں مشرکین مکہ کی طرح. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی نا کہ تم اس طریقے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے ہم منکر نہیں ہے نا. ارے دعا کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہے. آخرت سے ہے، قیامت سے، دنیا سے نہیں ہے. ارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی بات ہے کہ ان کے وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں تو دعا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ نہیں اندر بیچ میں؟ نام ہے تو اللہ کے نبی دعا سکھا رہے ہیں وہاں. ذات کا تھوڑی بول رہے کہ میری ذات سے تم وہ کرو. ارے یہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ آپ کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے. آپ کے وسیلے، مطلب آپ دعا ہمارے لیے وسیلہ بنے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. جیسا قیامت میں اللہ کے نبی، جب اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہیں تو ہمارے لیے وہ دعا کر سکتے ہیں. ہاں، اور ان سے التجا کی جا رہی ہے. صحابی آ کے بولے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے، تو دعا کی جا سکتی ہے. اب روزے محشر میں اللہ کے نبی ہوں گے اور لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی دعا کیجیے، اللہ کے نبی اجازت سے دعا کریں گے. اب اس درمیان میں جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ دعا کیسے کر سکتے کہ اللہ کے نبی دعا کریے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے چلے گئے، پہلی چیز یہ چیز ہے. اور اس میں ذات کہیں نہیں ہے جو آپ نے ذات کا معنی مفہوم لیا. آپ نے قرآن عزیز اپنی عقل سے بیان کیا. اللہم انی اتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو وہی تو سکھائے، وہ اللہ کے نبی نے سکھائے تھے. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سکھایا تھا کہ اللہ سے کہو کہ تم کہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں.
ارے انی اتوجہ بیکا، میں تیری طرف متوجہ آتا ہوں تیرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا. ہاں تو اللہ سے دعا کرنے کی بات ہے. دعا کسی کی جائے گی؟ دعا کی بات پوری حدیث پڑھیے نا. پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی اور وہ اچھے ہو گئے. آگے بات بھی تو ہے نا، وہیں تھوڑی ختم ہوئی بات. ارے دعا تو اللہ ہی سے کی جا رہی ہے، لیکن یہ کیا تو اللہ کہیں ذات نہیں ہے، اس میں دعا کا ہے. ارے ندیم بھائی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی حدیث دیکھیے کہ ہم حضرت عباس کو وسیلہ بناتے تھے، ہاں تو وہاں حضرت عباس کی ذات بات نہیں ہے بلکہ حضرت عباس کی دعا ہے کہ انہوں نے دعا کی تو بارش برسی. ذات آپ گھسا رہے ہو جیسے مشرکین نے مکہ گھسایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، کیا دعا کی؟ کہ اللہ، جب صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب ہمارے درمیان اللہ کے نبی موجود تھے، ہم ان سے وسیلہ لگایا کرتے تھے، دعا کروایا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی. اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. جی ہاں، اب ذات موجود نہیں ہے. کیونکہ ذات موجود نہیں ہے تو دعا نہیں کرا سکتے. جی ذات کا موجود ہونا ضروری ہے نا. میرے سے دعا کرانا ہے تو میرے کو کوئی بلائے گا دعا کرو تو میں تو پھر کہا نا عباس کا وسیلہ لیتے ہیں. حضرت عباس دعا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی. جی جی، تو اس میں ذات کہیں نہیں ہے نا. ہاں تو وہ تو آپ چلیے، مغرب کا ٹائم ہو گیا بشیر بھائی، انشاءاللہ کل بات کریں گے. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیے، السلام علیکم.